ہم اگر ان مظلوموں کی، ان آفت زدہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے، ان مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ نہیں تھامتے اور انہیں کھڑا نہیں کرتے، ان کو دوبارہ بحال ہونے میں مدد نہیں دیتے، تو خدا نخواستہ ہمارے اوپر اگر کوئی ایسا آفت اور مصیبت کا معاملہ ہوتا ہے تو کون ہے تعاون کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور ہمیں اجتماعی طور پر توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ ہر شخص انفرادی طور پر بھی اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرے، اور جو اجتماعی طور پر ہم ملوث ہیں جن معاملات میں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور کریں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑے بڑے سیلاب آئے ہیں، 10 سال پہلے بھی بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اور اب شاید اس سے بھی 5 گنا زیادہ تباہی ہو رہی، اس سیلاب سے بھی 5 گنا کم از کم زیادہ تباہی ہو رہی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ تھامنا چاہیے۔ جو کچھ آپ دے سکتے ہیں، آپ کپڑے دے سکتے ہیں، آپ کپڑے اپنے جمع کروائیں، اپنے قریبی مساجد میں وہاں ڈھیر لگائیں کپڑوں کا، جوتوں کا، بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ کیا کیا ان کے لاڈ نہیں اٹھاتے ہیں۔ ان کے بھی بچے ہیں نا بیچارے، ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، تو کھانے کو ترس رہے ہیں بیچارے، کھانے کو ترس رہے ہیں، پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، غذائی قلت کا سامنا ہے، خیمے نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ اپنا سر چھپا لیں، بارش سے بچ جائیں۔ ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں، سڑکوں پہ لوگ بیچارے پڑے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اوپر بھی چھت نہیں، خیمہ ہی نہیں ہے، اور اوپر سے بارش آ رہی ہے، بیچارے بارش میں لیٹے ہوئے، لوگ رو رہے ہیں پانی کے درمیان گھرے ہوئے، پکار رہے ہیں کہ ہمیں کو آ کر بچائے، ہم ڈوب رہے ہیں، ان کے گھر گر رہے ہیں، وہ رو رہے اپنے گھروں کو دیکھ کر، ان کے مال مویشی بہہ رہے ہیں پانی میں، ان کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور انہیں پانی کے سپرد کر رہے ہیں۔ کیا کریں بیچارے؟ اپنی جان بچا لیں تو بڑی بات ہے، جانوروں کو کیسے بچائیں، اپنا مال اسباب کیسے بچائیں؟ تو اس لیے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ما نقصت صدقۃ من مال، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہمیں آپ کی بات پر اعتماد ہے اور ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی باتوں پہ یقین کرنے والے بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما نقصت صدقۃ من مال، یہ اللہ کی گارنٹی ہے کہ صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا ہے، کبھی مال میں کمی نہیں آتی صدقے کی وجہ سے۔ تو اگر آپ اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی مدد لینا چاہتے ہیں، تو آؤ مسلمان بہنوں بھائیوں سے تعاون کریں، اور پھر جو لوگ ادھر بیچارے مدد کرنے کے لیے ان بیچاروں کی مدد کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے دست و بازو بن، ان کو پیچھے سے پہنچائیں مال۔ وہ بیچارے کہہ رہے ہیں جو ادھر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے، لیکن وہ ابھی تو وہ 2% لوگوں کو بھی ہم کھانا پہنچا نہیں پائے، ان کو ہم کپڑے نہیں پہنچا پائے، ان کو ہم خیمے نہیں پہنچا پائے۔ وہ لوگ بھی پریشان ہیں، اور وہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ کچھ ہو تو آگے تقسیم کریں۔ اور ایسے ایسے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو اپنے علاقے کے بڑے نامور لوگ تھے، جن کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں۔ مثلا کسی کے پاس 150 جانور ہیں تو اچھا بھلا ہے نا، کھاتا پیتا ہے، لیکن سیلاب سب کچھ بہا کے لے گیا، اب بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے۔
کچھ نہیں ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے، وہ ایک خیمے کا محتاج ہے۔ اس لیے اس حوالے سے ہمیں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اس طرح کرنی چاہیے جس طرح انصار نے مہاجرین کی انصار نے جس طرح مہاجرین نے کی تھی۔ کم از کم جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کوشش کرے کہ ہم چلو پوری نہیں، آدھی تنخواہ جو برداشت کر سکتے ہیں۔ گھر کا بل آ جاتا ہے نا، ہمارے بل آئے ہیں نا پچھلے مہینوں میں، اس مہینے بھی جس کا 3,000 بل آتا تھا 13,000 آیا ہے، دیا ہے کہ نہیں؟ ادا کیا ہے نا، اس لیے کہ گھر کی بجلی نہ کٹ جائے، یہ ایک آسائش ہے۔ وہ بجلی کے بغیر بھی تو دنیا میں لوگ زندہ رہتے تھے کہ نہیں؟ آج بھی بہت سے لوگ بجلی کے بغیر زندہ رہتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہوتی تب بھی تو زندہ رہتے ہیں۔ وہ ہماری آسائش ہے، ہم اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں کہ میٹر کٹ گیا تو کیا ہوگا۔ تو ہم نے 5 گنا زیادہ بل بھی برداشت کیے ہیں، لیکن یقین کریں کہ 10,000 جس نے زیادہ بل ادا کیا ہے نا، وہ 1,000 سیلاب زدگان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر انعامات کی بارش برسائے۔ اور ابھی بھی ہمارا موسم دیکھے، بارشوں پہ بارشیں چل رہی ہیں، ابھی بھی بارشیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، ابھی بھی کچھ دن جو محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ ابھی اور بارش کے امکان ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، ہماری اب ذمہ داری بن گئی۔ اگر سارے مسلمان خوش ہیں اپنی اپنی جگہ پر تو آپ کے پاس بھی مال ہے، اڑائیں کھائیں عیش کریں، لیکن جب مسلمان سسک رہے ہیں 2 وقت کے کھانے کے لیے، اس وقت آپ کہیں کہ میں عیش و آرام میں رہوں، میری آسائشوں میں کوئی فرق نہ آئے، کوئی مرتا ہے تو مرے، یہ بالکل کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیں گے ہم، اگر ہم ابھی بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ بھی، اپنا بھرپور تعاون سیلاب زدگان کے لیے۔ یہاں بھی آپ کو پتہ ہے، پچھلے خطبے میں بھی اعلان ہوا، اس سے پہلے بھی اعلان ہوا تھا، آپ پوری تسلی کے ساتھ اپنا مال یا جو بھی سامان ہے آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ کا سامان مستحقین تک، آپ کی جو مدد ہے، آپ کا تعاون ہے، آپ کا مال دولت ہے، وہ انشاءاللہ پورے تسلی رکھیں کہ وہ مستحقین تک پہنچے گا۔ ایک شخص کو، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا بڑا اجر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، او میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو تو رب العالمین ہے، تجھے بھوک لگتی نہیں، تو نے مجھ سے کیوں کھانا مانگنا تھا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا استطعمک عبدی، میرے فلاں بندے نے تجھ سے مانگا تھا نا کھانے کے لیے، میرے فلاں بندے نے کھانے کے لیے تجھ سے مانگا تھا، تو نے اس کا کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ اس بندے نے نہیں، میں رب العالمین نے مانگا تھا۔ اس لیے جو آفت اور مصیبت زدہ ہیں ان کی آہو پکار کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا، اللہ رب العزت پوچھے گا میں نے کھانا مانگا تھا کیوں نہیں دیا مجھے کھانا، میں نے پینے کا پانی مانگا تھا تم نے کیوں نہیں دیا تھا۔ یہی آج مصیبت زدہ جو ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کا مقدمہ خود پیش کرے گا اور پوچھے گا کہ میں نے مانگا تھا تم نے کیوں نہیں دیا۔ اس لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، جو کچھ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں۔ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، ہمارے گھروں کے بچے، وہ جب دیکھتے ہیں نا ایسے معاملات کو، آپ کو پتہ ہے بچوں کو پیسے جوڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور ان کے قریب بھی کسی کو آنے نہیں دیتے۔
جب وہ حالات دیکھے ہیں نا بچوں نے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو بھی ہے ان کو دے دو، ان مصیبت زدگان کو دے دو، ان بچوں کو بھیج دو۔ بچے بھی دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کے لیے کچھ کریں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر کریں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کرے گا۔ اور آخرت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آگ سے بچنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، ایک ٹکڑا کھجور کا دے کر اگر آگ سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ آپ کروڑ پتی ہیں تو لاکھوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیں آگ سے بچنے کے۔ آپ خود تنگ دست ہیں، 10 روپے بھی آپ دیں گے، اللہ کی عذاب سے، اللہ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔